گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کی تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ جیسا کہ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں کہ اسی معنی اور مفہوم کے تحت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں تزکیے کے حوالے سے گناہ کسے کہتے ہیں، ان کی وجہ سے کیا عذاب آتا ہے، اور گناہوں سے کس طرح سے بچا جائے، تفصیلی گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج اس کی 17ویں نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں امانت کے احکام آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت کے متعلق کیا احکامات بیان فرمائے، اور اس سلسلے کو حضور ہی کے فرمان کی روشنی میں شروع کیا گیا، اس سلسلے کا آغاز کیا گیا کہ 15 باتیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان 15 باتوں میں دوسری بات کا خلاصہ چل رہا ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب امانتوں کو مال غنیمت بنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ احادیث، قرآن کریم کی آیات، اکابرین کے اقوال آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تاکہ کسی بھی قول کا یا کسی ایک قول کا اثر ہمارے اندر پیدا ہو اور امانت میں جو خیانتیں ہو رہی ہیں اس سے بچنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے۔ اسی لیے ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جو نشست ہوئی تھی، ہماری 16ویں نشست، اس کے اخیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول پیش کیا گیا تھا
جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی نماز کو دیکھو نہ اس کے روزے کو، یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ کس قدر امانت دار ہے، اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے۔ اس قول کا مختصر سا خلاصہ گزشتہ نشست میں کیا گیا تھا، اور اسی قسم کا ایک فرمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ صرف کسی کی نماز اور روزے کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آنا، بلکہ اس کے معاملات دیکھو کہ وہ اپنے معاملات میں کس قدر سچا ہے اور کس قدر پختہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہمیں ملا جو گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کیا کہ نماز اور روزے سے دھوکے میں نہ آنا، بلکہ کسی کے اندر اگر امانت نہیں ہے، یعنی امانت دار اگر کوئی نہیں ہے تو وہ دیندار بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور بھی چند باتوں کا اس میں خلاصہ فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو معاملات میں دیکھ لیا جائے کہ وہ اپنے معاملات میں کس قدر سچا ہے، اعمال میں ہے، عبادات میں ہے، اطاعات میں ہے، اور زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات میں وہ کس قدر سچا ہے، اس بات کو دیکھا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا کہ انسان ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے۔ آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس ظاہر کے ذریعے ہم لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ میں دھوکہ دیتے ہیں۔ کئی ایسی جھوٹی باتیں ہیں جس کو سچ ثابت کرتے ہیں، اور لوگ چونکہ آج کل کی دنیا دھوکے میں جلدی آ جاتی ہے اور لوگ ایسے لوگوں کے دھوکوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ بات کسی بھی معاملے میں ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ کسی کے معاملے کسی کے ساتھ معاملہ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ وہ اپنے معاملات میں کس قدر سچا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ فلاں انسان اپنے معاملے میں سچا نہیں ہے، اور کوئی اگر اس سے معاملہ کرتا ہو تو جس کو پتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے انسان کو آگاہ کر دے اور بتا دے کہ جس سے تم معاملہ کر رہے ہو وہ اپنے معاملات میں غلط ہے۔ الزام کے طور پر نہیں، بلکہ اگر حقیقت ہے تو آپ اس کو ظاہر کر دیں تاکہ کوئی انسان اس کے دھوکے میں نہ آ سکے اور اپنی جان، اپنی جائیداد، اپنا مال و دولت اس انسان سے محفوظ کر سکے۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو دیکھے کہ وہ کس قدر امانت دار ہے، وہ کس قدر امانت دار ہے۔ اس کے بارے میں بھی دیکھیں، امانت کے حوالے سے ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں۔ انسان کو آزمانا چاہیے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوا کر، اور پھر اسے ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ میں آپ کو آزما رہا ہوں، آج اتنا رکھ لیں، اگر آپ نے اس کو صحیح طور پر مجھے واپس کر دیا تو میں بہت کچھ آپ کو دے سکتا ہوں۔ اگر آپ نے اس کے سامنے ظاہر کر دیا اور حقیقت میں وہ آپ کو لوٹنا چاہتا ہے، اس کی نظر آپ کی دولت پر ہے، اس کی نظر آپ کی جائیداد پر ہے، اس کی نظر آپ کی تجارت پر ہے، اور آپ نے اس پر ظاہر کر دیا کہ میں صرف یہ دے کر آپ کو آزمانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے اسے واپس کر دیا اور صحیح طور پر اس کا حق ادا کر دیا تو پھر میں بہت کچھ آپ کو دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے سامنے والے کو آگاہ کر دیا، اب وہ شخص آپ نے جو دیا تھا، جیسے دیا تھا، ممکن ہے ویسے واپس کر دے، یا جیسے آپ سے
اس نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق وہ واپس کر دے، اس لالچ میں کہ اب اس کے بعد میرے پاس میں بہت کچھ آ سکتا ہے، اور سامنے والا اس پر یقین کر لے کہ ہاں حقیقت میں یہ امانت دار ہے، میں نے کچھ دیا ہے تو یہ اپنے وقت پر واپس کر دیا، وقت سے پہلے واپس کر دیا، اور پھر اس کے اس عمل کے دھوکے میں آ کر بہت ساری چیزیں اسے دے دیتا ہے، اور تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی اپنے معاملات میں غلط تھا، مگر جب انسان ایک غلطی کر بیٹھے تو اب اس کا ازالہ کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اسے آزمایا ضرور جائے، مگر اس کو کہا نہ جائے کہ میں تمہیں آزما رہا ہوں، یا پھر لوگوں سے اس کے بارے میں تحقیق کر لی جائے کہ یہ شخص اپنے معاملات میں کیسا ہے، اس وقت تک اس بندے سے کسی قسم کا معاملہ نہ کیا جائے۔ اگر پھر بھی کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ قرآن و حدیث نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے، مگر اس کے باوجود اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ذمہ داری، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تیسری بات جو فرمایا آپ نے، اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے یہ دیکھ لو۔ دنیا پیش کی جائے، دنیا پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، مال و دولت ہے، زمین و جائیداد ہے، آزمائش کے لیے عورتیں بھی ہیں، آزمائش کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کوئی چیز کے ذریعے کسی کو آزما لے۔ جب دنیا پیش کی جائے تو وہ اس بات کو دیکھ لے کہ وہ کس قدر متقی ہے، اور پھر ہمارے اکابرین کے حوالے سے اگر ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے صحابہ ہوں، یا ان صحابہ کو جنہوں نے دیکھا اور تابعی بنے، یا ان تابعی کو جنہوں نے دیکھا تبع تابعی بنے، اور ان تبع تابعین کو جنہوں نے دیکھ کر اپنی زندگی کو اسلام اور دین کے احکام کے حوالے سے گزارا۔ جب ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ایسے ہزارہ واقعات موجود ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ہر دور میں رکھا ہے، اور بہت سارے ایسے بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کی طرف توجہ ہی نہ کی، بلکہ اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر کے اللہ پر توکل کر کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی بات کریں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے دو واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اختصاراً میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب دنیا ان کے سامنے پیش کی جاتی تھی تو وہ کس قدر متقی رہے، اس حوالے سے یہ دو واقعات بڑے اہم ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بہت بہترین صحابی اور بہت اچھے صحابی گزرے ہیں، ویسے صحابہ سبھی اچھے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کمال درجے کا تقوی رکھا ہوا تھا، کمال درجے کا تقوی اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ ویسے تمام صحابہ متقی رہے، مگر ہر صحابی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی عادتیں تھیں جو ان کی فضیلت کی برتری کا سبب بن گئی۔ ایسی کئی عادتیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر تھی۔ اب اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کا نام ہے جو بہت متقی تھے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ واقعے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وہ بہو واقعہ پیش نہیں کر رہا، واقعے کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اس میں میرے بھی الفاظ ہیں اور اس میں محققین اور محدثین کے بھی الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے میں گئے، جانے کے بعد آپ نے کافی وقت وہاں پر گزارا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط انہیں بھیجا، اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اے عمیر واپس آ جاؤ مدینے کو، اور جو بھی تمہارے پاس میں وہاں پر مال ہے وہ سارا مال لے کر آ جاؤ۔ یعنی مال غنیمت کے طور پر جو مال
ان کے پاس میں آیا، یا پھر ٹیکس اور جزیے کے طور پر جو مال ان کے پاس میں آیا وہ سارا مال لانے کا آپ نے حکم دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف واپس ہوئے اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر جانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا ارادہ کیا، اور جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں آپ کے کپڑے اور آپ کی کچھ ضرورت کے سامان اس میں تھے، باقی کچھ نہیں تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے حالات پوچھے، وہاں کے لوگوں کی کیفیات پوچھی، تھوڑی دیر گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ مال کدھر ہے، مال غنیمت ہے یا جزیے کے طور پر جو مال ملا ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارا مال میں نے وہیں کے لوگوں میں تقسیم کر دیا، حقداروں میں میں نے تقسیم کر دیا، جن کا حق بنتا تھا، جن کو ضرورت تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ اور کچھ دن آرام کر لو۔ وہ اپنے گھر گئے، آپ نے ایک شخص کو جاسوسی کے طور پر 100 دینار دیے یا درہم دیے اور فرمایا کہ یہ لو اور عمیر کے پاس جانا اور ان کے حالات دیکھنا، اور ان کے حالات دیکھنے کے بعد اگر تمہیں یہ لگے کہ یہ ان پیسوں کے حقدار ہے تو یہ ان کو دے دینا۔ وہ شخص گیا حضرت عمیر کے پاس، عرض کرنے لگا کہ میں آپ کے پاس میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رہ تو سکتے ہو مگر تمہاری ضرورت کے مطابق تمہارے کھانے کا انتظام نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ 3 دن تک وہ رہا اور 3 دن تک حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی روٹی بنتی تھی، اور وہ روٹی بھی آپ اس مسافر کو دے دیتے، اس شخص کو دے دیتے، اور خود بھوکے رہ کر اپنا وقت گزارتے۔ اور جب 3 دن مکمل ہو گئے اور گھر میں پکانے کے لیے کوئی سامان نہ بچا تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، اے انسان، اب میں تمہاری خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس میں تمہیں کھلانے کے لیے بھی سامان نہیں ہے، لہٰذا ایک کام کرو، اب یہاں سے تم چلے جاؤ، رخصت ہو جاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہاں پر امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم کی وجہ سے میں یہاں پر آپ کے پاس آیا تھا، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے اندر کتنا تقویٰ موجود ہے۔ آپ کے گھر میں زیادہ ساز و سامان تو نہیں ہے، زیادہ دولت تو نہیں ہے کہ آپ آرام کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اور پھر امیر المؤمنین نے یہ بھی فرمایا مجھے 100 دینار درہم دیے ہیں، 100 دینار دیے ہیں، اور فرمایا کہ اگر آپ کے حالات اور معاملات صحیح نہ ہو تو یہ آپ کو دے دینا، لہٰذا یہ آپ کی امانت ہے، آپ رکھ لیں۔ انہوں نے انکار کیا تو اندر سے آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ آپ اسے رکھ لیجئے، اپنی ذات پر اگر خرچ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو یہ دے دیجئے جن کو ضرورت ہو۔ آپ کی اہلیہ کا یہ قول آپ کو بہت پسند آیا، وہ لے لیا آپ نے اور لے کر آپ گھومنے لگے، حقداروں کو تلاش کرنے لگے اور حقداروں کو وہ درہم و دینار دے دیے اور کچھ بچ گئے۔ بعض واقعات میں آتا ہے کہ بچ گئے، بعض مورخین میں بیان فرمایا بچ گئے تو اپنے گھر لے آئے، مگر اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال نہ کیا بلکہ اس کو بھی انہوں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور پھر گھر میں وہی فاقے کی نوبت اور وہی اسی حساب سے آپ کی زندگی گزرتی رہی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے عمیر، میں پھر فلاں جگہ فلاں مقام پر تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں وہاں کا گورنر بنا کر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا امیر المؤمنین یہ ذمہ داری کا حق مجھ سے برابر ادا نہیں ہو سکتا، میں جیسے ہوں جس حالت میں ہوں مجھے اسی حالت میں رہنے دیں، لہٰذا آپ کو اسی حالت میں رہنے دیا گیا۔ اور پھر پتا چلا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے کہا کہ اے کاش
مائیں عمیر جیسی اولاد جنتی، عمیر جیسی اولاد پیدا کرتی، تاکہ ان کی وجہ سے آج ان کی وجہ سے لوگوں کے اندر تقوی اور لوگوں کی زندگی میں پاکیزگی نصیب ہوتی۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے زندگی کا، آپ کی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ، یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب دنیا پیش کی جائے تو یہ دیکھ لو کہ سامنے والا کتنا متقی ہے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ ہماری گفتگو امانت کے حوالے سے چل رہی ہے، مگر ساتھ میں چند ضروری اور اہم باتیں آتی ہیں تو اس کا خلاصہ کر دینا یہ بھی میں مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ جو باتیں ہم تک، جو باتیں احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، اس کے خلاصے کی وجہ سے ہمارے اندر بھی کسی قسم کی تبدیلی پیدا ہو۔ ایک واقعہ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سماعت فرمایا۔ دوسرا واقعہ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک علاقے کے گورنر تھے۔ معاملہ ایسا ہوا کہ ایک وقت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے سے گزرے اور اس علاقے کی شہر کی جامع مسجد میں گئے، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گورنر کے بارے میں پوچھا، یعنی حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کے جو گورنر ہیں ان سے کوئی تمہیں شکایت تو نہیں ہے؟ تو لوگ تھے، اور اس علاقے والوں کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کی اور گورنروں کی وہ شکایت کیا ہی کرتے تھے۔ بعض مورخین نے یہ بات بھی بیان کی ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ کچھ شکایتیں ہیں ان کے تعلق سے، تو لوگوں نے کہا کہ ہماری 4 شکایتیں ہیں گورنر کے تعلق سے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں سنا، بلکہ آپ نے گورنر کو بلایا اور ان کے سامنے لوگوں کی شکایتیں آپ نے سماعت کی۔ وہ شکایتیں کیا تھی؟ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں ہمارے اکابرین کا تقوی کیا تھا، کیونکہ انسان کی پہچان اس کے تقوی سے ہوتی ہے کہ دیکھو انسان کس قدر متقی ہے، اور یہ تقوی صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے نہ ہو، ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ تنہائی میں کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، انسان کو اس بات کا خیال رہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کے تصور کو اپنے ذہن و خیال سے نکال دیتا ہے اور لوگوں سے ڈرتا ہے، تو پھر لوگوں تک ہی اس کا اجر اور اس کا ثواب محدود رہتا ہے۔ ایک بات یاد آ رہی ہے، میں نے شاید پہلے بھی کہی تھی، حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے قبرستان جانے کی بہت زیادہ عادت تھی۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں قبرستان چلا جاتا، ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی اور اچانک اس قبر کے حالات منکشف ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا ہوں اس قبر والے کے منہ میں زنجیر ڈالی جائے، پیچھے سے نکالی جائے اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اچانک اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا میری نمازیں کدھر گئی، میرے روزے کدھر گئے، میرا تلاوت قرآن کہاں گیا، میرے حج و عمرے کا ثواب کدھر گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جن کے لیے تو نے کیا تھا اس کی وجہ وہ تجھے مل گیا، اور یہ عذاب تجھے اس لیے ہو رہا ہے کہ تو لوگوں کے سامنے تو نیک بنتا تھا اور تنہائی میں گناہ کرتا تھا، خلوت میں گناہ کرتا تھا۔ تو خلوت میں گناہ کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تقوی اختیار کرو، یہ بہت اہم ہے، مگر تنہائی میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تنہائی میں شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہو، میری اتباع کرنے والا ہو، میری اطاعت کرنے والا ہو، اور اس طریقے سے یہ برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری اتباع کرے، اس لیے رب نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان،
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کے طریقے پر نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ اب جب بندہ شیطان کی اتباع میں آ جاتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کے طور طریقے کو اپنا لیتا ہے، تو اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے، جس کو رب نے یوں بیان فرمایا 5ویں پارے میں، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ بندے کو گمراہ کر دے اور بہت دور تک گمراہی کی طرف لے جائے۔ آیت مبارکہ کے حصے کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت دور تک گمراہی کی طرف لے جائے۔ جب دوسری بات بھی مکمل ہو جاتی ہے تو اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اب بندے سے یہ کفر کرواتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب وہ کفر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں بری ہوں تجھ سے، میں تجھ سے آزاد ہوں، کیونکہ میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، پہلے گمراہ ہوئے، پہلے اس کے راستے پر چلے، اس کے بعد گمراہ ہوئے اور اس کے بعد کفر بھی کر لیا، اب شیطان آزاد ہو گیا، شیطان اب ہم سے دور ہو گیا۔ اب ہم کچھ بھی کریں، کتنے بھی نیک عمل کریں، کتنے بھی حج و عمرے کریں، کتنا بھی طواف کر لیں، کتنا بھی صدقہ و خیرات کر لیں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کتنے بھی روزے رکھ لیں، مگر جب تک اس کفر کو ہم ایمان میں تبدیل نہیں کریں گے، ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ تو میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اس کا ورد کرتے رہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا مطلب یہ اللہ نہ کرے کہ کبھی غیر محسوس طریقے سے کفر صادر ہو جائے تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اخلاص کے ساتھ پھر سے ایمان میں داخل کر دے گا۔ اور جان بوجھ کر کوئی کفر کرتا ہے تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے، جب تک وہ اپنی اس غلطی کی معافی نہ مانگ لے، تب تک اس کے اس کفر کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے اس شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شیطان گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے، گناہوں کے راستے پر ڈالتا ہے، وہ تنہائی میں گناہ کروانا چاہتا ہے اور لوگوں کے سامنے متقی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تو لوگوں کے سامنے جتنا ڈر اللہ کا ہمارے اندر موجود ہے تنہائی میں اس سے زیادہ، یہی ہمارے اکابرین کی عادت تھی کہ لوگوں کے سامنے صرف فرض ادا کرتے تھے، سنتیں ادا کرتے تھے، اور اپنے گھروں میں پوری رات تہجد پڑھتے، صلاۃ اللیل پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور اللہ کے خوف سے مسلسل آنسو بہاتے۔ یہ ان کی عادت، یہ ان کی کیفیات تھی، اللہ کے خوف سے مسلسل آنسو بہاتے، یہ ان کی حالت تھی۔ تو تنہائی میں زیادہ ڈرنا یہ تقویٰ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی پہچان اس کے تقوی سے ہوتی ہے، وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے عرض کیا، متقی کون ہوتے ہیں اور متقی کی علامت کیا ہوتی ہے، کہ جب اس کے پاس دنیا پیش کی جائے تو وہ اس دنیا کو، دنیا کی دولت کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی جاہ و حشمت کو، دنیا کی جائیداد کو، دنیا کی رنگینیوں کو اپنی ذات کے لیے پسند نہ کرے۔ دوسرا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور میں نے عرض کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو بلایا، حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، طلب کیا اور ان کے سامنے لوگوں کی شکایت سنی۔ پہلی شکایت لوگوں نے کی کہ پہلی شکایت یہ تھی کہ آپ لوگوں سے فجر کے وقت نہیں ملتے، اشراق کے وقت ملتے۔ فجر تو ادا کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مگر پھر لوگوں سے آپ کی ملاقات نہیں ہوتی اور آپ اشراق کے وقت ملتے ہیں۔ اس شکایت کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ بڑے پیارے جوابات ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ آپ جواب دیتے ہیں کہ میری بیوی جس نے 30 سال میری خدمت کی، اب بیماری کی وجہ سے وہ معذور ہو گئی ہے، اور میں صبح کی نماز پڑھ کر اپنی بیوی کو ناشتہ بنا کر دیتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں،
اور اس کی غلاظت صاف کرتا ہوں، اس لیے لوگوں سے ملنے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے کیا بندوں کے حق ادا کرنے کا جذبہ ان کے پاس میں تھا کہ کس طرح سے بندوں کا حق وہ ادا کرتے تھے۔ بیوی بیمار ہوئی اور بیمار اس انداز کی ہوئی کہ اس کو کوئی کام کرنے کی طاقت نہ رہی، تو یہ پورا کام کرتے تھے اور لوگوں سے فجر کے بجائے اشراق میں ملتے تھے۔ جب لوگوں کے سامنے اس شکایت کی وجہ آپ نے بیان فرمائی اور اس شکایت کا جواب آپ نے دیا، تو لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ اپنے شوق کے لیے یا پھر کسی اور وجہ سے اپنے گھر نہیں جاتے، بلکہ یہ تو اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے گھر جاتے ہیں۔ دوسری شکایت تھی کہ آپ ہفتے میں ایک دن لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، یہ دوسری شکایت تھی۔ سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا پیارا جواب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اکابرین اپنی ذات کے لیے دنیا کو پسند ہی نہ کرتے تھے۔ دنیا حالانکہ گورنر ہے، گورنر کی بس میں کیا نہیں ہوتا، اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اس کا پاور کتنا ہوتا ہے۔ گورنر ہونے کے باوجود آپ کے جوابات سماعت فرمائے۔ پہلے تو گورنر ہیں، کئی خادمائیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں۔ آج اگر دنیا کا کوئی معمولی سا عہدہ مل جائے تو اس کے گھر میں ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے۔ کام کرنے والے، کام کرنے والیاں، کسی چیز کی کمی ان کے گھر نہیں ہوتی۔ یہ بھی تو گورنر ہیں۔ دنیا کے دولت ان کے پاس میں ہے، خزانے ان کے پاس میں، کسی چیز کا حکم دے دیں وہ پورا ہو جائے، مگر اس کے باوجود اللہ کا تقویٰ یہ ہے کہ دنیا رہنے کے باوجود دنیا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ دوسری شکایت تھی کہ آپ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے لوگوں سے نہیں ملتے۔ تو سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ میں اس کا جواب ہرگز نہ دیتا اگر آپ پوچھنے والے نہ ہوتے، یعنی اگر آپ کے بجائے کوئی اور پوچھتا تو میں اس کا جواب نہ دیتا۔ اور آپ نے سوال کیا ہے شکایت کے طور پر لوگوں کی، تو میں اس کے لیے بتا رہا ہوں۔ عرض کرتے ہوں کہ امیر المؤمنین، میں گورنر ضرور ہوں مگر بہت غریب ہوں، عیش و عشرت کے سامان نہیں ہے، میرے پاس زیادہ اسباب اور زیادہ وسائل نہیں ہے، زیادہ چیزیں میرے پاس میں نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے پاس کپڑے کا صرف ایک جوڑا ہے جسے میں ہفتے میں ایک دن دھوتا ہوں، پھر سوکھنے تک اپنی بیوی کا لباس پہنتا ہوں، اس لیے میں لوگوں کے سامنے نہیں آتا۔ سبحان اللہ، کیا تقویٰ ہے، کیا کس مقام پر یہ پہنچے ہوئے ہیں، کس منزل پر یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس دن یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دنیا ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس دنیا کے ملنے پر پھر بھی ہم نہ صبر کرتے ہیں نہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کس قدر افسوسناک بات ہے ہماری زندگی کے لیے کہ ہمارے اکابر تقوی کے اس کمال پر پہنچیں اور ہم ہیں کہ ان کے ماننے والے ہو کر عیش و عشرت کی زندگی کو پسند کریں۔ شادی کسی کی ہو، گھر میں کئی کپڑے چاہیے، عید آتی ہے کئی جوڑے ہمیں چاہیے، اور عام دنوں میں ہمیں کئی قسم کے لباس چاہیے، حالانکہ ہمارے پاس وہ مناسب نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود آج ہماری الماریاں لباسوں سے بھری ہوئی ہیں۔ کئی کپڑے تو ایسے ہمارے پاس میں ہیں جو کئی مہینے تک ہم استعمال نہیں کرتے، آج وہ ہماری الماریوں کی، ہماری تجوریوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ہزاروں کے کپڑے ہیں، ایک بار پہن لیا پھر مہینوں تک اس کی باری نہیں آتی، اتنا لباس آج ہمارے پاس موجود ہے۔
اور ہمارے اکابرین کی حالت یہ ہے کہ گورنر ہونے کے باوجود ایک لباس اپنے پاس ہے اور اسی لباس کو دھوتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، اسی لباس کو پہنتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں سے ملاقات نہیں کر پاتے۔ لوگوں کی یہ دوسری شکایت کا ازالہ ہو گیا اور اس کا جواب مل گیا۔ تیسری شکایت تھی کہ آپ رات کو نہیں ملتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ سارا دن مخلوق کی خدمت کرتا ہوں، میری داڑھی سفید ہو چکی ہے، کسی بھی وقت میرے مالک کا بلاوا آ سکتا ہے، اس لیے پوری رات اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ کہیں حشر کے دن رسوا نہ ہو جاؤں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا، 40 سال کی عمر کے بعد میں، اور آپ نے یہی حوالہ دیا کہ 40 سال کی عمر کے بعد میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، زندگی کے کچھ ایام بچے ہیں، دن میں میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تاکہ میرا یہ عمل میری اس 40 سال کی زندگی پر بھاری پڑ جائے۔ یہ تقویٰ ہے ان لوگوں کا کہ جن کو گورنری ملی ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو رات پوری ناچ کود میں گزار دیتے ہیں، تھوڑا سا پیسہ آتا ہے تو آج ہم پوری رات اس پیسوں کی مستی میں گزار دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دنیا ہمارے لیے ڈھیلی کر دی جائے، تھوڑی سی دنیا ہمیں عطا کی جائے تو نہ جانے ہم کس گناہ میں ملوث ہو جاتے، اور کچھ نہیں تو پوری رات اللہ کی نافرمانی کے لیے انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے اپنی راتوں کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے۔ ہم میں 40 سال کے لوگ بھی ہوں گے، 50 سال کے لوگ بھی ہوں گے، 20 سال کے جوان بھی ہوں گے۔ غور تو کریں کہ آج ہماری زندگی کس نہج پر گزر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا تھوڑی سی دولت آئی تو اتنا ہنگامہ مچا دیا کہ گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھا۔ آج ہماری یہ حالت ہے، آج ہماری یہ کیفیت ہے۔ وہ وقت کے گورنر تھے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، بہت زیادہ خوف رکھتے تھے، اور انسان کی پہچان اللہ کے تقوی سے ہوتی ہے۔ چوتھی شکایت ہوئی، لوگوں کی چوتھی شکایت یہ تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تھوڑی بات پر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اب جو بات میں نے کہی ہے وہ بات آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں مسلمان ہوا ہوں، ان 40 سال کے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہوں کہ کیا پتا میرا مالک مجھے بخشے گا بھی یا نہیں۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کے سامنے، چونکہ آپ کفر میں تھے، آپ کے سامنے کسی صحابی کو پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اور اس صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آتا، اور اس صحابی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح باندھ کر پیٹا جائے تو تمہاری کیا کیفیت ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا تم مارنے کی بات کرتے ہو، میرے آقا کے پیر میں کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، بھلے ہی میرے پورے خاندان کو میرے آقا کے نام پر قربان کر دو۔ یہ محبت تھی صحابہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ منظر حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا، اور وہ اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ میں طاقت رکھنے کے باوجود میں نے انہیں نہیں بچایا، اس لیے کہ میں بھی اس وقت کفر کی حالت میں تھا۔ اس واقعے کو یاد کر کے آپ رویا بھی کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان 40 سال کے گناہوں کو یاد کر کے میں روتا ہوں، حالانکہ ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں جو بھی گناہ ہوئے، جتنے بھی گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے۔ پورے گناہوں کو ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کے، شرک کے سارے گناہوں کو، کفر اور شرک کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس میں رہ کر انسان نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ پھر وہ روتے تھے کہ میرا مالک مجھے بخشے گا یا نہیں، اور جب رونا حد سے زیادہ ہو جاتا تھا تو آپ کے اندر غشی طاری ہوتی تھی اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔
پھر آپ نے حضرت امیر المؤمنین سے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، ان شکایتوں کے نتیجے میں جو میری سزا بنتی ہو مجھے دے دو، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے التجا کی کہ اللہ اس طرح کے کچھ اور گورنر مجھے عطا فرما تاکہ مجھے ان پر فخر ہو، کچھ اور گورنر اس طرح سے ان جیسے مجھے عطا فرما۔ اندازہ کیجئے کہ ایک دور تھا کہ جب ان کے پاس دنیا ہوتی تھی، دنیا کے عہدے ہوتے تھے، ان کو ہر قسم کی ترقی میسر آتی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہ کی، بلکہ عقبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ قبر کی فکر تھی، آخرت کی فکر تھی، اور اس قبر اور آخرت کی فکر میں وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے اور اپنے معاملات کو ہر طرح سے درست فرمایا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ رہی کہ صحابہ کرام اور تابعین اور محققین اور مورخین ان کی زندگی پر فخر کرنے لگے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو جو ہماری گفتگو کی باتیں آ گئی اور اسی میں ہماری آج کی یہ نشست مکمل ہو گئی، آج کی ہماری نشست ختم ہو چکی اور اس کا وقت ختم ہو چکا کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے امانت کے تعلق سے، مگر میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جو بات ضمناً آ رہی ہے ان باتوں کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو بات آ رہی ہے اس کا کچھ خلاصہ ہمارے سامنے ہو جائے۔ پھر سے اس قول کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی نماز کو دیکھو نہ روزے کو دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ اپنی بات میں کس قدر سچا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ کس قدر امانت دار ہے، اور جب اس پر دنیا پیش کی جائے تو وہ کس قدر متقی ہے۔ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی گزار لی تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے مالا مال فرمائے گا۔ ہمارا جو گفتگو کا حصہ چل رہا ہے، جو گفتگو ہماری چل رہی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں، اور اگر امانت میں کسی قسم کی خیانت ہوتی ہے تو پھر اس سے تباہی آتی ہے، اس سے بربادی آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ناکامی اور رسوائی بندوں کا مقدر بنتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم امانت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ انشاءاللہ اور بھی احادیث امانت کے حوالے سے ہم پیش کریں گے، اور ان احادیث کو مکمل کرنے کے بعد پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں امانت کن چیزوں کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہمیں امانت کے طور پر دی ہیں، اس حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی، اس کا بھی خلاصہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ میں نے کہا میرے کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ پروردگار ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ کہا گیا ہے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔